بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مرکز الآراء خطبہ الہامیہ میں مذکور انا کوكب یمانی و وابل الروحانی، یعنی میں یمانی ستارہ ہوں اور روحانی بارش ہوں کے پورا ہونے کے نظارے۔ الفضل انٹرنیشنل، 14 تا 22 مارچ 2023۔ مضمون نگار فرید احمد ریحان، جرمنی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے انسانوں کے لیے یمانی ستارہ ہیں جو زندگی بخش بارش اور میٹھے پانی کی نوید اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ کارخانہ قدرت میں موجود ہر شے بشمول اجرام فلکی ہستی باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد خداوندی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا دانشمندوں کو اس اللہ کا پتہ دیتے ہیں جس کی طرف مذہب اسلام دعوت کرتا ہے۔ اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ دانشمند اپنی دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لیں اور جان لیں کہ اسلام کا خدا ایسا گورکھ دندہ نہیں کہ اسے عقل پر پتھر مار کر بجبر منوایا جائے اور صحیفہ فطرت میں کوئی بھی ثبوت اس کے لیے نہ ہو، بلکہ فطرت کے وسیع اوراق میں اس کے اس قدر نشانات ہیں جو صاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے۔ ایک ایک چیز اس کائنات میں اس نشان اور تختے کی طرح ہے جو ہر سڑک یا گلی کے سر پر اس سڑک یا محلے یا شہر کا نام معلوم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس موجود ہستی کا پتہ ہی نہیں بلکہ مطمئن کر دینے والا ثبوت دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتی، بلکہ اس خدائے احد الصمد لم یلد ولم یولد کی ہستی کو دکھاتی ہیں جو زندہ اور قائم خدا ہے اور جسے اسلام پیش کرتا ہے۔ طبی تحقیقاتیں جہاں تک ہوتی چلی جائیں گی وہاں توحید ہی توحید نکلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان فی خلق السماوات والارض میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن پیش کرتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان دلائل سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قولی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فعلی کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد خداوندی ہے کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسخر کیے گئے ہیں، چونکہ سارے کا سارا کارخانہ قدرت مالک کائنات کی زیر نگرانی چل رہا ہے، لہذا صنعت زمین و آسمان میں موجود اشیاء اور اجرام فلکی کی قدرتی حرکات و سکنات اور بعض تغیرات جو خاص اوقات میں ظاہر ہوتے ہیں، قادر مطلق خدا کے منشا سے دنیا میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کا پتہ بھی دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مہدی موعود کی صداقت کے نشان کے طور پر غیر معمولی اور معین طور پر رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگنا، حدیث کسوف و خسوف۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد خداوندی ہے کہ فلا اقسم بے مواقع النجوم، پس میں ضرور ستاروں کے جرمٹوں کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس جگہ اللہ جل شانہ نے مواقع النجوم کی قسم کھا کر اس طرف اشارہ کیا کہ جیسے ستارے نہایت بلندی کی وجہ سے نقطوں کی طرح نظر آتے ہیں، مگر وہ نقطوں کی طرح نہیں بلکہ بہت بڑے ہیں، ایسا ہی قرآن کریم اپنی نہایت بلندی اور علو شان کی وجہ سے کم نظروں کی آنکھوں سے مخفی ہے، اور جن کی غبار دور ہو جاوے وہ ان کو دیکھتے ہیں۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو سمجھتا ہے کہ اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ستاروں اور ان کے مواقع کو زمان نبوت اور نزول وحی کے تجسس سے ایک تعلق ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بعض ستارے صرف کسی نبی کے وقت میں ہی نکلتے ہیں، پس مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھتے ہیں پھر انہیں متقیوں کی طرح قبول کرتے ہیں۔ انسانی زندگی میں ستاروں کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستارے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ مثلاً ستاروں کو دیکھ کر انسان اندھیروں میں راستے کا تعین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے مشکلات میں راہ معلوم کرو۔ ہم نے علم والی قوم کے لیے نشانات کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ قرآن مجید کی انگریزی زبان میں 5 جلدوں میں شائع ہونے والی تفسیر کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے جسمانی دنیا میں رات کے اوقات میں رہنمائی کے لیے ستارے بنائے ہیں تو کیا وہ روحانی دنیا میں انسان کی رہنمائی کے لیے کوئی ستارے نہیں بنائے گا؟ انسان کی روحانی بہبود اس کی جسمانی بہبود سے بہت زیادہ اہم ہے۔ جب انسان کی دنیاوی بھلائی کے لیے رہنمائی کے اسباب پیدا کیے ہیں تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گمراہ انسانیت کی روحانی رہنمائی کے لیے بھی اسباب مہیا کرنے چاہیے؟ پس ستاروں کی طرح جو رات کی تاریکی میں مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح انبیاء اور مرسلین گمراہ لوگوں کی روحانی تاریکی میں رہنمائی کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت کریمہ پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت الحاج حکیم مولوی نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جعل النجوم لتہتدوا بہا، ایک ستارہ تو وہ ہے جس پر تمام جہاز رانی موقوف ہے، یعنی قطب نما ایسی چیز ہے کہ آج کل تمام جہاز اسی پر چلتے ہیں، یعنی اس زمانے میں عرب دوسرے ستاروں سے بھی بہت کام لیتے اور راہ پاتے۔ خدا تعالیٰ یہ تمام نظارے اپنی قدرت کے بیان فرما کر سمجھاتا ہے کہ بڑا ہی نادان ہے جو مسئلہ نبوت کا منکر ہے۔ ان معمولی پڑاؤں اور منزلوں کے لیے تو اس نے رہنمائی کا اتنا بڑا سامان مہیا کیا، اور اس کی سنت ہو کہ ظلمت کے بعد روشنی عطا کرے، لیکن اپنے حضور پہنچنے کے لیے کوئی شمس، کوئی قمر، کوئی ستارہ نہ ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اے منکران نبوت، جب تم فعل الہی سے نفع اٹھا رہے ہو تو قول الہی سے بھی اٹھاؤ۔ حضرت الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی و مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا بھر میں سطح زمین یکساں اور مشابہ نہیں، بلکہ نشیب و فراز، پانی، خشکی، جنگل اور بیابان زمینوں کی مٹی کے فرق اس قدر ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان راستہ معلوم کر لیتا ہے۔ ایک آسمانی ذریعہ بھی ہے جو رات کی تاریکی اور سمندر میں کام آتا ہے، اور وہ ستارے ہیں۔ ان کو دیکھ کر انسان اپنے راستوں کو معلوم کرتا ہے۔ یہی حال روحانی سفر کا ہے۔ اسی طرح ستاروں کی طرح انبیاء کا وجود ہے کہ ان کے مقام سے بھی انسان روحانی سیر میں راستہ پاتا ہے۔ اسی طرح ظاہری طور پر آسمان پر ستاروں کا ٹوٹنا کسی مصلح یا نبی کی آمد کی پیشخبری کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک پتہ لگ سکتا ہے، مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے سے پہلے بہت ستارے ٹوٹے تھے، اور یہاں بھی شاید 1885 میں ہمارے دعوے سے پہلے بہت سے ستارے ٹوٹے تھے۔ ایک لشکر کا لشکر اس طرف سے اس طرف چلا جاتا تھا اور اس طرف سے اس طرف چلا آتا تھا۔ ایک اور موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت حد سے زیادہ سکوت شہب ہوا، جیسا کہ سورہ جن میں خدا تعالیٰ نے اس واقعے کی شہادت دی ہے۔ اور حکایتاً عن الجنات فرماتا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ
منہا مقاعد للسمع ومن یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا، یعنی ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو چوکیداروں سے یعنی فرشتوں سے اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم پہلے اس سے امور غیبیہ کے سننے کے لیے آسمان میں گات میں بیٹھا کرتے تھے، اور جب ہم سننا چاہتے ہیں تو گات میں ایک شعلے کو پاتے ہیں جو ہم پر گرتا ہے۔ ان آیات کی تائید میں کثرت سے احادیث پائی جاتی ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ سب اس قسم کی حدیثیں اپنی تالیفات میں لائے ہیں کہ شہب کا گرنا شیاطین کے رد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور امام احمد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ شہب جاہلیت کے زمانے میں بھی گرتے تھے، لیکن ان کی کثرت بعثت کے وقت میں ہوئی۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جب کثرت سے شہب گرے تو اہل طائف بہت ہی ڈر گئے اور کہنے لگے کہ شاید آسمان کے لوگوں میں تہلکہ پڑ گیا۔ تب ایک نے ان سے کہا کہ ستاروں کی قرار گاہوں کو دیکھو، اگر وہ اپنے محل اور موقع سے ٹل گئے ہیں تو آسمان کے لوگوں پر کوئی تباہی آئی، ورنہ یہ نشان جو آسمان پر ظاہر ہوا ہے ابن ابی کبشہ کی وجہ سے ہے۔ وہ لوگ شرارت کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ عرب کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے یا کوئی اور عظیم الشان آدمی پیدا ہوتا ہے تو کثرت سے تارے ٹوٹتے ہیں۔ بس ستاروں کا تعلق انسان کی جسمانی اور روحانی زندگی دونوں سے ہے۔ روحانی دنیا میں انبیاء کے وجود ستاروں کی مانند ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوتے ہیں اور مخلوق کو ظلمت و گمراہی سے نکال کر روشنی اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح آسمان پر کثرت سے ستاروں کا ٹوٹنا کسی نبی یا مرسل کی آمد کی پیش خبری کے طور پر لیا جاتا ہے، جیسا کہ جزیرہ نما عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے یا کوئی عظیم الشان آدمی پیدا ہوتا ہے تو کثرت سے ستارے ٹوٹتے ہیں۔ مزید یہ کہ زمانہ قدیم سے یہ بات بھی دنیا میں رائج ہے کہ بعض ستاروں کا سال کے کسی حصے میں طلوع ہونا یا ظاہر ہونا مستقبل قریب یا بعید میں پیش آنے والے واقعات کی پیش خبری کے طور پر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شعرا ستارہ جو کہ ایک یمانی ستارہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم میں ہے۔ انسانی زندگی میں بارش کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ بارش کی صورت میں آسمان سے میٹھا پانی نازل فرماتا ہے تاکہ انسان زندہ رہ سکے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا اِلٰہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے ہم نے پر رونق باغات اگائے۔ تمہارے بس میں تو نہ تھا کہ تم ان کے درخت پروان چڑھاتے، بس کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں بلکہ وہ ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرجہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری پیدائش عالم کو پیش کر کے روحانی پیدائش کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح مادی دنیا میں زمین و آسمان کی پیدائش اور بادلوں سے بارش نازل ہونے کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی ایسا ہی قانون جاری ہے، اور انبیاء کی آمد بھی ایک بارش سے مشابہت رکھتی ہے۔ جس طرح وہ بادل جو ضرورت کے مطابق اور لمبے انتظار کے بعد خشک زمین پر برستا ہے جب لوگ گرمی کی شدت اور حبس کی تکلیف کی وجہ سے بے کل ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اگر انصاف اور عقل کو استعمال کرو گے تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ تمہاری زندگی قائم رہ سکے۔ اگر خدا تعالیٰ نے جسمانی ضروریات کے لیے سامان مہیا فرمائے ہیں
اور اپنی صفت ربوبیت کے تحت ہماری پیدائش کے سامان مہیا فرما رہا ہے، تو انسانی پیدائش کا جو یہ مقصد ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنے، اس کے لیے کیوں انتظام نہ فرماتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کا نظام ہے جو اس طرف توجہ کرواتا ہے۔ وہ روحانی پانی انبیاء کے ذریعے نازل ہوتا ہے۔ پس اب قرآنی فیض کے چشمے جو ہیں وہ بھی اسی عاشق صادق یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت سے جاری ہونے ہیں۔ بس عقل والوں کے لیے غور اور فکر کا مقام ہے، کان رکھنے والوں کے لیے سننے کا پیغام ہے۔ بس توجہ کریں اور سنیں۔ میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف نے انبیاء اور رسول کی بعض کی مثال می سے دی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ یہ تمثیل اسلام کی ہے کہ جب کوئی رسول آتا ہے تو انسانی فطرتوں کے سارے خواص ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان کے ظہور کا یہ خاصہ اور علامات ہیں کہ مخلص سعید الفطرت اور مستعد طبیعت کے لوگ اپنے اخلاص اور ارادت میں ترقی کرتے ہیں اور شریر شرارت میں بڑھ جاتے ہیں۔ پس انبیاء کا ظہور سعید فطرت لوگوں کے لیے روحانی بارش یا روحانی پانی کی مانند ہوتا ہے، جو عین اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ شرارت میں بڑے ہوئے شریر لوگوں کی شرارتوں کے مقابلے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسل کو خاص طاقت و قوت اور نصرت عطا فرماتا ہے۔ مندرجہ بالا تفصیلی تمہید بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہامی طور پر براہ راست میٹھا پانی اور روحانی بارش قرار دیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں رب کائنات نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو وہ طاقتیں اور قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں جو اس زمانے میں اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے درکار ہیں۔ ان باتوں اور طاقتوں کا ذکر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عربی خطبہ الہامیہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، جو نہ صرف دنیا میں بسنے والے عام انسانوں کے لیے مقام فکر ہے بلکہ سائنسی دنیا کے بڑے بڑے ماہر فلکیات کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ طاقتوں کا مالک خدا کس طرح اپنے کارخانہ قدرت سے لیس مسیح محمدی کی حمایت میں کھڑا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب دنیا کے سائنسی علوم پکار کر گواہی دیں گے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیچ ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا خطبہ الہامیہ مورخہ 11 اپریل 1900 کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے عربی زبان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ الہامیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس خطبے کی اشاعت اکتوبر 1902 کے بعد ہوئی۔ خطبہ الہامیہ خدا کے نشانوں میں سے ایک عظیم نشان ہے۔ اس عظیم شان خطبے کے ٹائٹل پیج پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک حصہ رب العباد کی طرف سے ایک عید کے روز مجھے الہام ہوا تو میں نے اسے روح الامین کی قوت گویائی بخشنے سے حاضرین پر پڑھا بغیر کسی تحریر و تدوین کی مدد سے۔ یہ خدا کے نشانوں میں سے ایک عظیم نشان ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود کے صحابی حضرت میاں امیر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب جو خطبہ سنا کر نکلے تو راستے میں فرمایا، جب میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوتا تھا تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا فقرہ کیا ہوگا، لکھا ہوا سامنے آ جاتا تھا اور میں پڑھ دیتا تھا۔ حضرت میاں امیر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور بہت ٹھہر کر اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ علمی معجزہ آپ کا نہایت زبردست معجزات میں سے ہے، کیونکہ ایک تو ان معجزات پر اسے فوقیت حاصل ہے جو زیادہ اثر صرف
اس وقت کے لوگوں پر کرتے ہیں جو دیکھنے والے ہوں۔ دوم، اس معجزے کا اقرار دشمنوں کی زبانوں سے بھی کرا دیا گیا ہے۔ اب جب تک دنیا قائم ہے یہ معجزہ آپ کا بھی قائم رہے گا اور قرآن کریم کی طرح آپ کے دشمنوں کے خلاف حجت رہے گا اور روشن نشان کی طرح چمکتا رہے گا۔ عربی خطبہ الہامیہ کے چند جملے اردو ترجمہ۔ اس عربی الہامی خطبے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی جاری ہوئے: ایھا الناس انی انا المسیح المحمدی و انی انا احمد المہدی و ان ربی معی الی یوم العہدی من یوم مہدی و انی اؤتیت زراما اکالا و ماء زلالا و انا کوکب یمانی و وابل الروحانی ازائی سنان مزرب و دعائی دواء مجرب۔ ترجمہ: اے لوگو، میں وہ مسیح ہوں جو محمدی سلسلے میں سے ہے، اور میں احمد مہدی ہوں، اور سچ مچ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے بچپن سے لے کر میری لاحت تک، اور مجھ کو وہ آگ ملی ہے جو کھا جانے والی ہے، اور وہ پانی جو میٹھا ہے، اور میں یمانی ستارہ ہوں اور روحانی بارش ہوں، میرا رنج دینا تیز نیزہ ہے اور میری دعا مجرب دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے کے لیے زندگی بخش میٹھا پانی اور روحانی بارش قرار دیا ہے۔ چنانچہ خطبہ الہامیہ کے عربی الفاظ میں اردو ترجمہ درج ذیل ہیں: وَمَاءً زُلَالًا وَوَابِلٌ الروحانی، اور مجھے وہ پانی ملا ہے جو میٹھا ہے اور میں روحانی بارش ہوں۔ روحانی طور پر انبیاء کا ظہور زندگی بخش آسمانی پانی اور روحانی بارش سے مشابہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف نے بھی انبیاء اور رسل کی بعثت کی مثال می سے دی ہے۔ لہذا خطبہ الہامیہ میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو میٹھا پانی اور روحانی بارش قرار دیا ہے۔ عربی خطبہ الہامیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو یمانی ستارہ قرار دیا ہے۔ عربی کے الفاظ میں اردو ترجمہ درج ذیل ہیں: وَأَنَا كَوْكَبٌ یمانی، اور میں یمانی ستارہ ہوں۔ ظاہری طور پر تمام دنیا میں اور خصوصاً عرب دنیا میں یمانی ستارے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یمانی ستارے کا ظاہر یا طلوع ہونا خوشگوار موسم اور زندگی بخش بارش کی نوید سمجھا جاتا ہے۔ اگر تاریخی طور پر عربوں میں زمانہ قدیم سے رائج علم فلکیات پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دو مشہور ستارے ایسے ہیں جو یمانی ستارے البشیر الجمانی، جس کا مروجہ نام سہیل یعنی کنوپس ہے۔ سہیل فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سہیل خوبصورت یا نظروں کو بھانے والی چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سہیل کا مطلب خوشگوار اور خوش قسمت بھی لیا جاتا ہے۔ سہیل ستارے کا دوسرا نام البشیر الجمانی ہے، جو جنوب یعنی یمن کا ستارہ ہے، یعنی ایک یمانی ستارہ ہے۔ عربوں میں مشہور ہے کہ اس کا ظاہر یا طلوع ہونا بشرا یعنی خوشخبری لاتا ہے۔ قدیم عربی کیلنڈر کے مطابق یہ ستارہ بہتر وقت اور خوشگوار موسم، نئی فصلوں اور ایک نئے دور کے آغاز کا شگون ہے۔ یہ سفر کے آغاز کا اشارہ بھی دیتا ہے۔ موسم میں تبدیلی تازہ ہواؤں کے ساتھ ساتھ بارش کی نوید بھی لاتی ہے۔ البشیر الجمانی یا سہیل کنپس کے نظر آنے کا مطلب ہے کہ پگھلا دینے والی گرمی، گھٹن اور حبس کے موسم کا اختتام ہو گیا ہے۔ نمبر 2، الشعرا الجمانیہ۔ اس ستارے کا ذکر سورہ النجم کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَا، اور وہی ہے جو شعرا ستارے کا رب ہے۔ الشعرا الجمانیہ بھی جنوب یعنی یمن کا ستارہ ہے، یعنی ایک یمانی ستارہ ہے۔ یہ ستارہ زمانہ قدیم سے ایک لیڈر یا طاقتور ستارے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں ستارے کا ظاہر ہونا بھی زندگی بخش بارش اور پانی کے میسر آنے سے جوڑا جاتا تھا، اور اس کا ظاہر ہونا ایک نئے موسم کے آغاز کا پیش خیمہ سمجھا جاتا تھا۔ اس ستارے کو دنیا کے کم و بیش تمام مذاہب اور تہذیبوں میں ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یمانی ستارہ قرار دینا ساری دنیا کے مذاہب اور تہذیبوں کے لیے پیغام ہے کہ اس آخری زمانے کے لیے مسیح اور مہدی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ جس طرح یمانی ستارے کا ظاہر ہونا شدت اور حبس کے بعد بارش اور خوشگوار موسم کی نوید لاتا ہے، اسی طرح لمبے انتظار کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا حق کے طالبوں کے لیے ایک نوید ہے، تا سعید فطرت لوگ ایک خدا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں اور توحید کا بول بالا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے روحانی آب حیات الہی منشا کے مطابق آسمان سے عین اس وقت اترا ہے جب روحانی مریضوں کو اس کی شدید ضرورت تھی، جیسا کہ عرب یمانی ستارے کے ظاہر ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے، جو زندگی بخش بارش اور میٹھے پانی کی نوید اپنے ساتھ لاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور الہام ہے کہ اگر خدا ایسا نہ کرتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو دنیا کو ان آیات بینات کی نہایت ضرورت تھی، اور دنیا کے لوگ جو اپنے کفر اور خبث کی بیماری سے مجذوم کی طرح گداز ہو گئے ہیں، وہ بجز اس آسمانی دعا کے جو حقیقت میں حق کے طالبوں کے لیے آب حیات تھی، تندرستی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کی روح سے اندھیری رات کی مانند ہے، سو الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں۔ انسانی طاقتوں سے یہ کام انجام ہونا محال ہے۔ بس ایک طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت حق کے طالبوں اور روحانی مریضوں کے لیے آب حیات اور آسمانی دعا ہے، تو دوسری طرف دشمنوں اور مخالفین کے لیے آپ کو مثل یمانی ستارہ وہ آگ ملی ہے جو کھا جانے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی زبردست تائید و نصرت آپ کو حاصل ہے، جو دشمنوں کے مقابلے پر آپ کی حفاظت اور فتح نصرت کی ضمانت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ آگ ملی ہے جو کھا جانے والی ہے۔ خطبہ الہامیہ کے عربی الفاظ میں اردو ترجمہ در ذیل ہیں، وَإِنِّي أُوتِيتُ زِرَامًا أَكَّالًا، اور مجھ کو وہ آگ ملی ہے جو کھا جانے والی ہے۔ لہذا جو لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں اور مخالفت اور استہزاء کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حصے میں وہ آگ ہے جو کھا جانے والی ہے، یعنی قادر مطلق اللہ کی پکڑ۔ سائنسی لحاظ سے تمام ستارے گیس اور توانائی کے بھڑکتے ہوئے گولے تصور کیے جاتے ہیں۔ دونوں یمانی ستاروں البشیر الیمانی یا سہیل اور الشیرہ الیمانیہ کی سطح کا اوسط درجہ حرارت سورج کے درجہ حرارت سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بھڑکتی ہوئی آگ کی وجہ سے سورج سے کہیں زیادہ روشنی پیدا کرتے ہیں۔ جسامت کے لحاظ سے بھی دونوں ستارے سورج سے بڑے ہیں۔ زمین سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے الشیرہ الیمانیہ آسمان پر نظر آنے والا سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے، جو زمین سے تقریباً 8.9 نوری سال کی دوری پر واقع ہے، اور سورج سے جسامت میں تقریباً 2 گنا اور سورج سے تقریباً 22 گنا زیادہ چمکدار ہے۔ دوسرے نمبر پر چمکدار ستارہ البشیر الیمانی یا سہیل ہے۔ اس ستارے کو توانائی اور آگ کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے، اور اس کی اندرونی چمک سورج سے تقریباً 10,000 گنا زیادہ ہے، لیکن زمین سے تقریباً 310 نوری سال اور الشیرہ الیمانیہ کی نسبت زمین سے تقریباً 37 گنا دور ہونے کی وجہ سے آسمان پر الشیرہ الیمانیہ کے بعد دوسرے نمبر پر چمکدار نظر آنے والا ستارہ ہے، جو جسامت میں سورج سے تقریباً 65 گنا بڑا ہے۔ ان دونوں ستاروں کو ایک ہی وقت میں آسمان پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مضمون میں اس جگہ آسمان پر دونوں ستاروں کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے ایک تصویر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ خطبہ الہامیہ میں ظاہری طور پر کس یمانی ستارے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل پر انسانی علم کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن چونکہ خطبہ الہامیہ عربی زبان میں ہے، اور جہاں تک انسانی علم، عقل اور سوچ اجازت دیتی ہے،
زیادہ امکان یہی ہے کہ مراد وہ یمانی ستارہ ہے جس کو عرب دنیا میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، یعنی البشیر الیمانی یا سہیل، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ مندرجہ بالا دونوں یمانی ستاروں کا انسانی تہذیب سے گہرا تعلق رہا ہے۔ تاریخی طور پر عشیرہ الیمانیہ کو پتھر کے زمانے کی تہذیب، قدیم مصری تہذیب، ایرانی و ہندو تہذیب، یونانی و رومی تہذیب اور قدیم عرب تہذیب میں اہمیت حاصل رہی ہے، جبکہ البشیر الیمانی یا سہیل خاص طور پر عرب اور خلیجی ممالک میں نہایت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں خدائے بزرگ و برتر کی بات سچی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے انسانوں کے لیے یمانی ستارہ ہیں، جو زندگی بخش بارش اور میٹھے پانی کی نوید اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جبکہ مجھے تمام دنیا کی اصلاح کے لیے ایک خدمت سپرد کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ ہمارا آقا اور مخدوم تمام دنیا کے لیے آیا تھا، تو اس عظیم الشان خدمت کے لحاظ سے مجھے وہ طاقتیں اور قوتیں بھی دی گئی ہیں جو اس بوجھ کے اٹھانے کے لیے ضروری تھیں، اور وہ معارف اور نشان بھی دیے گئے ہیں جن کا دیا جانا اتمام حجت کے لیے مناسب وقت تھا۔ میرا رنج دینا تیز نیزہ ہے، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو رنج دینا تیز نیزہ ہے۔ خطبہ الہامیہ کے عربی الفاظ میں اردو ترجمہ درج ذیل ہیں: ازائی سنان مضرب، میرا رنج دینا تیز نیزہ ہے، یعنی جو کوئی بھی آپ کو دکھ اور تکلیف دینے کی کوشش کرے گا، اس کی یہ حرکت ایک تیز نیزے کی مانند اس پر لوٹا دی جائے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور الہام ہے کہ جو شخص تیری طرف تیر چلائے گا، میں اسی تیر سے اس کا کام تمام کروں گا۔ اس ضمن میں نمونے کے طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیش آنے والا ایک واقعہ درج ذیل ہے۔ ایک مرتبہ ایک ہندو جو لاہور کے کسی دفتر میں اکاؤنٹنٹ تھا اور مسمرزم کا بڑا ماہر تھا، وہ کسی بارات کے ساتھ قادیان اس ارادے سے آیا کہ میں مرزا صاحب پر مسمرزم کروں گا اور وہ مجلس میں بیٹھے ناچنے لگ جائیں گے، نعوذ باللہ، اور لوگوں کے سامنے ان کی سبکی ہوگی۔ وہ ہندو خود بیان کرتا ہے کہ قادیان میں مجلس منعقد تھی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں کر رہے تھے۔ کہتا ہے، میں نے توجہ ڈالی تو کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ میں نے سمجھا کہ ان کی قوت ارادی ذرا قوی ہے، لہٰذا میں نے پہلے سے زیادہ توجہ ڈالنی شروع کی، مگر پھر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح باتوں میں مشغول رہے۔ میں نے سمجھا ان کی قوت ارادی اور بھی مضبوط ہے، اس لیے جو کچھ میرے علم میں تھا اس سے کام لیا اور اپنی ساری قوت صرف کر دی۔ لیکن جب میں ساری قوت لگا بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر میرے سامنے بیٹھا ہے اور مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ میں ڈر کر وہاں سے جوتی اٹھا کر بھاگا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو مرزا صاحب نے اپنے مریدوں سے کہا، دیکھنا یہ کون شخص ہے؟ چنانچہ ایک شخص میرے پیچھے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس نے مسجد کے ساتھ والے چوک میں مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ابھی گھبرایا ہوں اور حواس باختہ ہوں، بعد میں سارا واقعہ مرزا صاحب کو لکھ دوں گا۔ چنانچہ بعد میں اس ہندو نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تمام واقعہ لکھا اور کہا اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 1880 میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ انی مہین من اراد اہانتک، یقیناً میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت کا ارادہ کرے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے ایک عام طور پر مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ انی مہین من اراد اہانتک، یعنی میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت کا ارادہ کرے گا۔ صدہا دشمن اس پیشگوئی کے مصداق ہو گئے ہیں۔ اس رسالے میں مفصل لکھنے کی گنجائش نہیں۔ ایسا ہی مولوی غلام دستگیر قصوری بھی مجھے گالیاں دینے میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ اس نے مکے سے میرے پر کفر کے فتوے منگوائے تھے۔
وہ بھی بیٹھے اٹھتے میرے پر بد دعا کرتا تھا، اور لعنت اللہ علی الکاذبین اس کا ورد تھا۔ اور اسی پر بس نہیں کی، بلکہ جیسا کہ ابھی میں لکھ چکا ہوں، اس کو بھی شوق آیا کہ شیخ محمد طاہر صاحب مجمع البحار کی طرح میرے پر بد دعا کرے، تا اس کی بھی کرامت ثابت ہو، کیونکہ صاحب مجمع البحار کے زمانے میں بعض ناپاک طبع لوگوں نے محض افتراء کے طور پر مسیح اور محمدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور چونکہ وہ ناراستی پر تھے، اس لیے خدا تعالیٰ نے محمد طاہر کی دعا منظور کر کے ان کو محمد طاہر کی زندگی میں ہی ہلاک کر دیا۔ بس اس قصے کو پڑھ کر غلام دستگیر کو بھی شوق اٹھا کہ آؤ میں بھی اس جھوٹے مسیح اور جھوٹے مہدی پر دعا کروں، تا اس کی موت سے میری کرامت بھی ثابت ہو، مگر اس کو شیخ سعدی کا یہ شعر یاد نہ رہا۔ ہر بیشہ گما مبر کے خالی است، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو بے شک ایسی دعا سے کہ جو نہایت توجہ اور درد دل سے کی گئی تھی ضرور ہلاک ہو جاتا، اور میاں غلام دستگیر محمد طاہر ثانی سمجھا جاتا، لیکن چونکہ میں صادق تھا اس لیے غلام دستگیر خدا تعالیٰ کی وحی انی محین من ارادہ احانتک کا شکار ہو گیا، اور وہ دائمی ذلت جو میرے لیے اس نے چاہی تھی اسی پر پڑ گئی۔ ایک اور موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس الہام کے متعلق فرمایا ہے، انی محین من ارادہ احانتک، یعنی میں اس کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا۔ یہ ایک نہایت پرشوکت وحی اور پیشگوئی ہے جس کا ظہور مختلف پیرایوں اور مختلف قوموں میں ہوتا رہا ہے، اور جس کسی نے سلسلے کو ذلیل کرنے کی کوشش کی وہ خود ذلیل اور ناکام ہوا۔ میری دعا مجرب دعا ہے، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مجرب دعا ہے۔ عربی خطبہ الہامیہ کے الفاظ میں اردو ترجمہ درج ذیل ہیں، وَدُعَائِی دُعَاءٌ مُجَرَّبٌ، یعنی میری دعا مجرب دعا ہے۔ اس ضمن میں نمونے کے طور پر ایک واقعہ درج ذیل ہے۔ ایک لڑکا بنام عبد الکریم ولد عبد الرحمن، ساکن حیدرآباد دکن، مدرسہ احمدیہ قادیان میں طالب علم تھا۔ اسے ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا اور علاج کے لیے اسے کسولی کے مشہور ہسپتال بھیج دیا گیا۔ علاج کے بعد وہ دوبارہ قادیان آ گیا، لیکن تھوڑے دن گزرنے کے بعد آثار دیوانگی ظاہر ہوئے اور اس کو پانی سے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ لہٰذا کسولی کے انگریز ڈاکٹروں سے بذریعہ تار مشورہ طلب کیا گیا کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج بھی ہے۔ کسولی سے جواب آیا کہ معذرت، عبد الکریم کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، سوری، نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کے لیے خلوص دل سے دعا فرمائی۔ خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ نوجوان جس کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا صحت مند ہو گیا اور لمبی عمر پائی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام محمدی سلسلے کے وہ سچے مسیح ہیں جن کے ساتھ وہی طاقتوں والا رب ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رب ہے۔ عربی خطبہ الہامیہ کے الفاظ درج ذیل ہیں، ایھا الناس انی انا المسیح المحمدی و انی انا احمد المہدی و ان ربی معی الی یوم العہدی من یوم مہدی۔ ترجمہ: اے لوگو، میں وہ مسیح ہوں جو محمدی سلسلے میں سے ہے، اور میں احمد مہدی ہوں، اور سچ مچ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے بچپن سے لے کر میری لحد تک۔ بس جس کے ساتھ رب کائنات ہے اس کے مقابل پر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر تمام دنیا میری مخالفت میں درندوں سے بدتر ہو جائے تب بھی وہ یعنی اللہ تعالیٰ میری حمایت کرے گا۔ میں نامرادی کے ساتھ ہرگز قبر میں نہیں اتروں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی علم نہیں۔ میرے خدا کے آگے زمین و آسمان کانپتے ہیں۔ ہر ایک مخالف کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سلسلے کے نابود کرنے کے لیے کوشش کرے اور ناخنوں تک زور لگاوے، اور پھر دیکھے کہ انجام کار
وہ کامیاب ہوا یا خدا؟ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ راج الوقت سائنسی علوم کی روشنی میں یمانی ستارے کی ظاہری قوت و توانائی کا ایک محتاط اندازہ خطبہ الہامیہ کے ان الفاظ کہ میں یمانی ستارہ ہوں پر ہی اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو آپ علیہ السلام کو حاصل رب کائنات کی بے پناہ حمایت و طاقت کی ایک ایسی جھلک نظر آتی ہے جس کا ظاہری اندازہ دنیا کا ایک سائنسدان بھی خوبی لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح محمدی کی تائید و نصرت کس زبردست طریقے سے فرما رہا ہے۔ آئیے ذرا عام فہم زبان میں اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تا دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسیح محمدی کا کیا مقام ہے۔ سورج کا قطر زمین سے تقریباً 100 گنا ہے، یعنی سورج اتنا بڑا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ زمینیں اس کے اندر سما جائیں۔ دونوں یمانی ستارے سورج سے بہت بڑے ہیں۔ عشیرہ الیمانیہ سورج کی جسامت کا 2 گنا اور البشیر الیمانی یا سہیل 65 گنا ہے۔ اسی طرح عشیرہ الیمانیہ سورج سے 22 گنا زیادہ چمکدار ہے اور البشیر الیمانی یا سہیل سورج سے تقریباً 10,000 گنا زیادہ چمکدار ہے۔ سورج سے زیادہ چمکدار ہونے کا مطلب ہے کہ ستارے کے اندر موجود آگ اور توانائی سورج سے کہیں زیادہ ہے۔ پس ظاہری طور پر جو اس وقت دنیا کی تمام بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کو اپنے پاس موجود ہتھیاروں پر ناز ہے۔ کبھی میڈیا میں ان طاقتوں کے پاس موجود ایٹم بموں کا موازنہ کیا جاتا ہے تو کبھی سپر یا ہائیڈروجن بموں کی بات کی جاتی ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو رب کائنات نے یمانی ستارہ قرار دیا ہے کے مقابل پر ان بڑی بڑی طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یمانی ستارے کا مقابلہ نہ کوئی ایٹم بم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سپر یا ہائیڈروجن بم۔ ذرا تصور کریں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہری طور پر یمانی ستارہ زمین پر آ پڑے تو کیا ہوگا؟ بس یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر انسانوں کو سمجھاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد بار پہلی قوموں کی مثالیں بیان کر کے بنی نوع انسان کو سمجھایا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور گمراہی کا راستہ ترک کر دیں۔ چنانچہ جہاں یمانی ستارہ زندگی بخش بارش اور میٹھے پانی کی نوید ہے، وہیں بھڑکتی ہوئی آگ بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ پس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں حد سے بڑھنے والوں کے لیے انتہائی سوچ کا مقام ہے، جو طاقتوروں سے بڑھ کر طاقتور اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز امت کے ہر فرد کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد، آپ سے منسوب ہونے والا ہر شخص اس حقیقت کو دل کی گہرائی سے سمجھنے والا ہو کہ ظلم و تعدی اور حد سے بڑھی ہوئی نافرمانی اور بغاوت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ مروڑ کر اپنے مقصد کے لیے بیان کرنا خدا کے ہاں قابل مواخذہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم احمدیوں کو بھی سب سے بڑھ کر ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر مضمون میں استعمال ہونے والے حوالہ جات کی فہرست دی گئی ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔